السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے حضرت حذیفہ کی جاسوسی کا واقعہ۔ حضرت حذیفہ بن یمان سے ایک شخص نے جو کوفے کے رہنے والے تھے کہا کہ اے ابو عبداللہ، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تم نے اللہ کے رسول کو دیکھا اور آپ کی مجلس میں بیٹھے، بتاؤ تو تم کیا کرتے تھے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا واللہ ہم جان نثاریاں کرتے تھے۔ تو جوان فرمانے لگے سنیے، اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پاتے واللہ آپ کے قدم بھی زمین پر نہ رکھنے دیتے، اپنی گردنوں پر اٹھا کر لے جاتے۔ آپ نے فرمایا بھتیجے لو ایک واقعہ سنو۔ جنگ خندق کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی رات تک نماز پڑھتے رہے۔ فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کوئی ہے جو جا کر لشکر کفار کی خبر لائے؟ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شرط کرتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کوئی کھڑا نہ ہوا کیونکہ خوف کی، بھوک کی اور سردی کی انتہا تھی۔ پھر آپ دیر تک نماز پڑھتے رہے۔ پھر فرمایا ہے کوئی جو جا کر یہ خبر لا دے کہ مخالفین نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مطمئن کرتے ہیں کہ وہ ضرور واپس آئے گا، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں رفیق کرے گا۔ اب کہ بھی کوئی کھڑا نہ ہوا، اور کھڑا ہوتا کیسے؟ بھوک کے مارے پیٹ کمر سے لگ رہا تھا، سردی کے مارے دانت بج رہے تھے، خوف کے مارے تپے ہوئے پانی ہو رہے تھے۔ بالآخر میرا نام لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی۔ اب تو کھڑا ہونے کے بغیر چارہ نہ تھا۔ فرمانے لگے حذیفہ تو جا اور دیکھ کہ وہ اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ دیکھ جب تک میرے پاس واپس نہ پہنچ جائے کوئی نیا کام نہ کرنا۔ میں نے بہت خوب کہہ کر اپنی راہ لی اور جرأت کر کے مشرقوں میں گھس گیا۔ وہاں جا کر جی بھال دیکھا کہ دکھائی نہ دینے والے اللہ کے لشکر اپنا کام پھرتی سے کر رہے تھے۔ چولہوں پر سے دیگیں ہوا نے الٹ دی ہیں، خیموں کی چبہیں اکھڑ گئیں، آگ جلا نہیں سکتے کیونکہ کوئی چیز اپنے ٹھکانے نہیں رہی۔ اسی وقت ابو سفیان کھڑا ہوا اور بآواز بلند منادی کی کہ اے قریشیو، اپنے اپنے ساتھی سے ہوشیار ہو، اپنے ساتھی کو دیکھ کر بھال لو، ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر کھڑا ہو۔ میں نے یہ سنتے ہی میرے پاس جو ایک قریشی جوان تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ میں نے کہا اب ہوشیار رہنا۔ پھر ابو سفیان نے کہا قریشیو، اللہ گواہ ہے ہم اس وقت کسی ٹھہرنے کی جگہ پر نہیں ہیں، ہمارے مویشی، ہمارے اونٹ ہلاک ہو رہے ہیں۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلافی کی ہے، اس نے ہمیں بڑی تکلیف پہنچائی ہے، پھر اس ہوا نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، ہم پکا کر کھا نہیں سکتے، آگ تک جلا نہیں سکتے، خیمے ڈیرے ٹھہر نہیں سکتے۔ میں تو تنگ آ گیا ہوں اور میں نے تو ارادہ کر لی ہے کہ واپس ہو جاؤ، بس میں تم سب کو حکم دیتا ہوں کہ واپس چلو۔ اتنا کہتے ہی اپنے اونٹ پر جو زانو بندھا ہوا تھا چڑھ گیا اور اسے مارا، وہ 3 پاؤں سے ہی کھڑا ہو گیا۔ پھر اس کا پاؤں کھولا۔ اس وقت ایسا اچھا موقع تھا کہ اگر میں چاہتا ایک تیر میں ہی ابو سفیان کا کام تمام کر دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرما دیا تھا کہ کوئی نیا کام نہ کرنا، اس لیے میں نے اپنے دل کو روک لیا۔ اب میں واپس لوٹا اور اپنے لشکر میں آ گیا۔ جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر کو لیٹے ہوئے جو آپ کی کسی بیوی صاحبہ کی تھی، نماز میں مشغول ہے۔ آپ نے مجھے دیکھ کر اپنے دونوں پیروں کے درمیان بٹھا لیا اور چادر مجھ میں اڑھا دی، پھر رکوع و سجدہ کیا اور میں وہیں وہی چادر اوڑھے بیٹھا رہا۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا۔ قریشیوں کے واپس لوٹ جانے کی خبر جب قبیلہ غطفان کو پہنچی تو انہوں نے بھی سامان باندھا اور واپس لوٹ گئے۔ اور روایت میں ہے حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب میں چلا تو باوجود کڑاکے کی سردی کے قسم اللہ کی مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ گویا میں کسی گرم حمام میں ہوں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب میں لشکر کفار میں پہنچا ہوں اس وقت ابو سفیان آگ سلگائے ہوئے تاپ رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر پہچان کر اپنا کمان چڑھا لیا اور چاہتا ہی تھا کہ چلا دوں، اور وہ بالکل
ضد میں تھا، ناممکن تھا کہ میرا نشانہ خالی جائے، لیکن مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا کہ وہ چوکنے ہو کر بھڑک جائے، تو میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جب میں واپس آیا اس وقت بھی مجھے کوئی سردی محسوس نہ ہوئی، بلکہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ گویا میں حمام میں چل رہا ہوں۔ ہاں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا، بڑے زور کی سردی لگنے لگی اور میں کپ کپانے لگا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مجھ کو اڑا دی۔ میں جو اوڑھ کر لیٹا تو مجھے نیند آ گئی اور صبح تک پڑا سوتا رہا۔ صبح خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کہہ کر جگایا، اے سونے والے بیدار ہو جا۔ اور روایت میں ہے کہ جب اس تابعی نے کہا کہ کاش کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور آپ کے زمانے کو پاتے، تو حذیفہ نے کہا کاش کہ تم جیسا ایمان ہمیں نصیب ہوتا کہ باوجود نہ دیکھنے کے پورا اور پختہ عقیدہ رکھتے ہو۔ برادر زادے، جو تمنا تم کرتے ہو یہ تمنا ہی ہے، نہ جانے تم ہوتے کیا کرتے۔ ہم پر تو ایسے گھٹن وقت آئے ہیں